يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک مسئلہ پیش خدمت ہے کہ نکاح کی مجلس میں دلہے صاحب کے علاوہ جو 3 اہم کردار ہوتے ہیں، اہم رول ہوتے ہیں، جس میں ایک وکیل صاحب ہوتے ہیں اور 2 گواہ ہوتے ہیں۔ وکیل صاحب لڑکی کی اجازت لینے جاتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے مجلس نکاح میں وہ وکالت کرتے ہیں۔ تو جو 2 گواہ ہیں، سوال یہ ہے، مسئلہ یہ پیش کرنا ہے کہ کیا لڑکی کی اجازت لینے کے لیے جو وکیل صاحب جاتے ہیں، اس وکیل صاحب کے ساتھ ان 2 گواہان کا جانا بھی ضروری ہے؟ لڑکی کی اجازت کے وقت ان دونوں گواہوں کا بھی وہاں رہنا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے وکیل صاحب جو عموماً لڑکی کے والد ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ وکیل صاحب جب لڑکی کی اجازت لینے جائے تو ساتھ میں ان دونوں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط بھی نہیں ہے۔ تنہا اگر وکیل صاحب اجازت لے کر آ جائیں اور وکالت کر دے تو بھی نکاح درست ہو جائے گا۔ دونوں گواہوں کا ساتھ میں جانا لڑکی کی اجازت لینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مستحب اور مستحسن یہ ہے کہ ساتھ میں گواہ بھی جائے تو یہ بہتر ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ چند ہدایات اس تعلق سے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لڑکی کی اجازت لینے جو وکیل صاحب جاتے ہیں اور گواہ بھی اگر جائیں تو ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ وکیل اور گواہوں کا محرم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نامحرم وکیل بھی بن سکتا ہے اور نامحرم جو ہے وہ گواہ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ جو تکلفات کیے جاتے ہیں کہ ایک لڑکے والوں کی طرف سے ایک لڑکی والوں کی طرف سے، ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو نکاح کا پورا مجمع جو ہے وہ گواہ ہے، لیکن کاغذی کاروائی اور پیپر ورک کے لیے 2 گواہ کا نام لکھا جاتا ہے، اور گواہن کا وجود نکاح کی اہم ترین شرط بھی ہے۔ تو بہرحال ان گواہوں کا اور وکیل صاحب کا محرم ہونا ضروری نہیں ہے، نامحرم بھی وکیل بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اہم یاد رکھنی چاہیے کہ محرم ضروری نہیں ہے، البتہ پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر نامحرم وکیل ہے یا وکیل صاحب کے ساتھ 2 گواہ نامحرم جا رہے ہیں تو پھر اس صورت میں نامحرمیت کی وجہ سے دلہن کے پردے کا اہتمام یہ ضروری ہے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وکیل صاحب تو عموماً محرم ہوتے ہیں، لیکن 2 گواہ جو نامحرم ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے دلہن کے سامنے اجازت لینے چلے جاتے ہیں، اور بے پردگی ہوتی ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ دلہے صاحب کی زیارت سے پہلے دوسرے لوگ شرف دیدار حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ محرم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر وکیل صاحب نامحرم ہے یا گواہ نامحرم ہے تو پردے کی رعایت ضروری ہے۔ پردے کی رعایت کے ساتھ بھی وکالت اور گواہی صحیح ہو جائے گی۔ دوسری بے اعتدالی یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ لڑکی سے اجازت لینے جو وکیل صاحب جا رہے ہیں وہ بھی محرم ہیں، اور گواہان جو 2 گواہ ہیں وہ بھی محرم ہیں، لیکن وہ دلہن تیار ہو جاتی ہے اور پردہ کر لیتی ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے محرموں سے بھی پردہ کرتی ہے، اور یہ تصور رواج بنایا جاتا ہے کہ نہیں، اب دلہن تیار ہو چکی ہے تو اب سب سے پہلے دلہا ہی اس کو دیکھے گا اور کوئی نہیں دیکھے، تو محرم مردوں سے بھی اس کا پردہ کرایا جاتا ہے، سگے باپ سے بھی اس کا پردہ کرا دیتے ہیں، چہرہ چھپا دیتے ہیں کہ اب کوئی چہرہ نہ دیکھے۔ تو یہ دین میں غلو ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ افراط و تفریط ہے، بیلنس کی ضرورت ہے۔ نامحرم ہو تو پھر پردہ کرایا جائے، محرم ہو تو پھر پردہ کرانا یہ دین میں غلو اور زیادتی ہے، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی پیش خدمت ہے کہ عموماً نکاح جو ہے اس کا تجربہ بہت کم ہوتا ہے، اس کے
آداب کا اور اس کی مجلس کے آداب کا، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب اور عالم صاحب آ گئے، اب لوگ ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں، چلو اب لڑکی کی اجازت لینے جاتے ہیں، وکیل صاحب کون ہے، گواہ صاحب کون ہے، یہ مجمع جو ہے نکاح کا مجمع حاضر ہو چکا ہے، قاضی صاحب اور عالم صاحب بھی آ چکے ہیں، اب اس کے بعد یہ سب چیزیں چل رہی ہے، ایک انتظام ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے، لوگوں کے وقت بچانے کی فکر ہونی چاہیے، ڈسپلین اور اہتمام کے ساتھ پورا معاملہ ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں پہلے سے ہو جانی چاہیے۔ اس میں بڑی بے احتیاطیاں ہو رہی ہے، پورا مجمع بیٹھا ہے، قاضی صاحب اور عالم صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو بولا جا رہا آپ بیان چالو رکھو۔ بیان اس لیے نہیں ہے کہ اب اینڈ ٹائم پر لڑکی کی اجازت لینے کے لیے جائیں، یہ سب امور پہلے سے طے ہو جانے چاہیے۔ کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مہر کتنا ہے وہ بھی ابھی تک طے نہیں ہوا، مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے۔ تو بہرحال ان بے احتیاطیوں کو، بے اعتدالیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وکیل صاحب کے ساتھ گواہوں کا جانا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے وکیل اور گواہوں کا محرم ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ نامحرم ہے تو پردے کا اہتمام ضروری ہے، اور اگر محرم ہے تو پھر پردے کے غلو اور زیادتی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح مسائل سیکھ کر اس کے مطابق توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔